لیا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ایاک نعبد و ایاک نستعین آمنت باللہ صدق اللہ العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم الامین الرؤوف الرحیم ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ اللہ رب العزت کی حمد و ثنا کے بعد آقا نامدار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات پر ہدیہ درود السلام کے بعد نہایت ہی واجب الاحترام معزز حاضرین، السلام علیکم۔ حضرات محترم، وصال حق کے لیے تزکیہ نفس اور تصفیہ باطن کی خواہش ہر دور میں سعید روحوں کا شیوا رہا ہے، اور انسان اخلاقی اور روحانی کمال کے حصول کے لیے مختلف نوعیت کی اضافی مشقتیں اور مجاہدات اپناتا چلا آیا ہے۔ چنانچہ حصول مقصد کی تگ و دو میں کبھی تو وہ راہ اعتدال پر گامزن رہا اور کبھی کبھار وہ افراط و تفریط کا شکار ہو گیا۔ وصال محبوب کی خاطر تزکیہ نفس کے لیے کی جانے والی مختلف نوع کاوشوں میں سے ایک مسلمہ تاریخ اور مسلمہ طریقہ وہ دنیا سے بے رغبتی اور کنارہ کشی اختیار کرنا ہے۔ اس میں بھی کہ وصال حق کے لیے دنیا سے کٹ جائے انسان مکمل طور پر تو اسے اللہ رب العزت کا قرب اور وصال نصیب ہوتا ہے۔ اس معاملے میں بھی لوگ افراط و تفریط کا شکار رہے، اور افراط کی ایک صورت جو پچھلی امتوں میں تھی وہ راہبانیت تھی۔ امم سابقہ نے وصال حق کے متلاشیوں نے جب یہ محسوس کیا کہ وہ معمولات حیات اور دنیاوی مشاغل و مصروفیات کو جاری رکھتے ہوئے اپنی منزل کو نہیں پا سکتے، اور نفس کی غفلتیں اور سماجی ذمہ داریوں کی الجھنیں انہیں وہ محنت اور مشقت اور مجاہدہ نہیں کرنے دیتی جو کہ وصال حق کے لیے ضروری ہے۔ تو اس لیے انہوں نے دنیاوی لذات سے کنارہ کشی کرتے ہوئے نفس کشی کے لیے پوری دنیا سے جو کنارہ کشی کی، سماجی ذمہ داریوں سے راہ فرار اختیار کیا، گھریلو ذمہ داریوں سے راہ فرار اختیار کیا، اور دور جنگلوں اور ویرانوں میں جا کر ڈیرے لگا لیے۔ وہاں پر کثرت ذکر اور مجاہدہ اور نفس کشی کے ذریعے وصال حق کی جستجو کرنے لگے۔ قرآن کریم نے ان کے اس تصور کو رہبانیت کے نام سے معصوم کیا ہے۔ یہ رہبانیت عیسائیوں پر فرض نہیں کی گئی تھی، بلکہ انہوں نے آج خود یہ راستہ اختیار کیا تھا، اور سوچ بچار کرنے کے بعد کہ دنیا میں رہتے ہوئے ہم اللہ رب العزت کا وصال، اللہ رب العزت کا قرب حاصل نہیں کر سکتے، اس کے لیے انہوں نے یہ طریقہ اختیار کیا کہ دور جنگلوں میں اور ڈیروں میں جا کر، غاروں میں جا کر ڈیرے لگا لیے۔ مگر اللہ رب العزت نے ان کے اس طریقے کو حرام قرار نہیں دیا، نہ ان پر فرض کیا تھا، بلکہ یہ انہوں نے آج خود ایک طریقہ جو ہے وہ نکالا تھا۔ اللہ رب العزت نے تو اسے قبول فرما لیا، لیکن وہ لوگ اس پر کارمند نہ رہ سکے۔ رہبانیت کے حوالے سے جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا گیا تو آپ نے فرمایا لا رہبانیت فی الاسلام، اسلام میں رہبانیت نہیں ہے، اسلام میں رہبانیت نام کی کوئی چیز کا وجود نہیں ہے۔ نفس کشی کے بے جا ضابطوں اور بے جا مشقتوں کو اسلام پسند نہیں کرتا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا
یہ ارشاد زبان حال سے پوری امت کو یہ خوشخبری سنا رہا ہے کہ اے شمع دین حق کے پروانوں، تلاش حق کے رہنور اور جلوہ محبوب کے متلاشیوں، اب تمہیں اپنے محبوب کے دیدار اور وصال کے لیے اپنے بیوی بچوں کو خیر باد کہنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اب تمہیں حصول منزل کے لیے جنگلوں اور ویرانوں کے چکر لگانے کی ضرورت نہیں ہے، پہاڑوں اور غاروں کو اپنا مسکن بنانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اب تمہیں تزکیہ نفس اور تصفیہ باطن کے لیے معاشرتی زندگی اور سماجی ذمہ داریوں سے رائے فرار اختیار کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ اسلام کی صورت میں تمہیں ایک مکمل اور جامع نظام حیات مل چکا ہے۔ اس کے ہوتے ہوئے تمہیں رہبانیت جیسی بیجا مشقتوں میں پڑنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اسلام تمہیں رہبانیت جیسی مشقتوں سے آزاد کرتا ہے۔ اب تم دنیا میں رہتے ہوئے، کاروبار زندگی کی ذمہ داریاں نبھاتے ہوئے، بیوی بچوں اور دیگر افراد معاشرہ کے حقوق کو ادا کرتے ہوئے وصال یار اور قرب الہی کی منزل کو پا سکتے ہو۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اس کا نعم البدل عطا فرمایا۔ اسلام کا عمومی مزاج ہی ایسا ہے کہ جب وہ کسی حکم پر پابندی لگاتا ہے تو پھر اس کا نعم البدل عطا کرتا ہے۔ دیکھیے، اللہ رب العزت نے، اسلام نے سود پر پابندی عائد کی، تو سود پر پابندی عائد کرنے کے بعد اللہ رب العزت نے صدقات، زکوٰۃ اور خیرات کا نظام متعارف کروایا، اور قرض حسنہ جیسا نظام متعارف کروانے کے بعد اللہ رب العزت نے سود کو حرام قرار دیا، اس کا بدل عطا فرما دیا۔ اسی طرح عرب کے لوگ شراب نوشی کے عادی تھے، اور شراب ان کی گھٹی میں پڑ چکی تھی۔ 100 سال پرانی شراب ان کے گھروں سے برآمد ہوتی تھی۔ کیا ہوا کہ اللہ رب العزت نے اس نشے سے نکالنے کے لیے ایک تو بتدریج احکام نازل فرمائے، اور بالآخر جب اللہ رب العزت نے ہلکا سا حکم نازل کیا، پھر اور دوسرا حکم نازل کیا، پھر تیسرا حکم نازل کیا اور اسے حرام قرار دیا، اس کے ساتھ ہی انہیں نشہ دیدار الہی اور نشہ عشق مصطفیٰ وہ عطا کیا۔ جب صحابہ کرام کے دلوں میں دیدار الہی کا نشہ اور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق کا نشہ اس قدر ہو گیا کہ تب حکم فرمایا کہ اب شراب حرام ہے۔ تو اس کے بعد پھر مدینہ کی گلیوں میں صحابہ کرام نے وہ سارے مٹکے، وہ سارے برتن شراب کے ضائع کر دیے اور شراب کو بہا دیا۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب اسلام کا عمومی مزاج یہ ہے کہ وہ ہر چیز جس حکم کی پابندی لگاتا ہے اس کا ایک بدل عطا کرتا ہے، تو جو رہبانیت کو بارے میں تاجدار کائنات نے فرمایا کہ لا رہبانیت فی الاسلام، تو اس کا کیا بدل اللہ رب العزت نے عطا فرمایا؟ تو اس کا بدل تاجدار کائنات نے اعتکاف کی صورت میں ہمیں عطا کیا ہے۔ اب اعتکاف کیا ہے اور کیوں ضروری ہے؟ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اس خلوت نشینی کا فلسفہ کیا ہے؟ انسان آخر خلوت نشینی کیوں اختیار کرے؟ یہ ایک ناقابل تردید حقیقت ہے کہ انسان کا نفس انسان کو ہمہ وقت برائی کی طرف اکساتا رہتا ہے۔ چنانچہ کاروبار حیات کی ذمہ داریاں نبھاتے ہوئے انسان بالعموم غفلتوں کا شکار ہو جاتا ہے۔ نتیجتاً انسان میں کسی کا عبد ہونے، کسی کا بندہ ہونے کا شعور بیدار نہیں رہتا، اور انسان مسلسل بغاوت اور سرکشی پر مائل رہتا ہے۔ اسی شعور بندگی کو بیدار کرنے کے لیے اسلام نے اپنے ماننے والوں کو اس امر کی تعلیم دی ہے کہ دن کے 24 گھنٹوں میں تھوڑی دیر کے لیے گوشہ تنہائی میں بیٹھ جائے، اپنے نفس کا محاسبہ کرے اور اپنے آپ کو ایک مجرم کی حیثیت سے اپنے آقا و مولا کی بارگاہ میں پیش کر کے اصلاح احوال کا متمنی ہو۔
یہ معمول انسان کا زندگی بھر رہنا چاہیے۔ لیکن رمضان المبارک میں چونکہ خصوصی رحمتوں کا مہینہ ہے، اس لیے اس ماہ رحمت میں خلوت نشینی کے اس تصور کو ایک باقاعدہ ضابطے کے تحت اعتکاف کی صورت میں متعین کر دیا گیا، تاکہ سال بھر علائق دنیا میں ملوث رہنے والا انسان چند روز کے لیے اپنے نفس کے سرکش گھوڑے کو لگام ڈال سکے، کثرت ذکر الہی اور ریاضت و مجاہدہ کے ذریعے تصفیہ باطن کر کے خلوت میں جلوت محبوب کی دولت سے بہرہور ہو سکے۔ اعتکاف پر بیٹھتے ہوئے ہمیں نیت کیا کرنی چاہیے؟ اس حوالے سے ہماری نیتیں مختلف ہو سکتی ہیں۔ بعض کے نزدیک یہ نیت ہو سکتی ہے کہ اس دنیا کی برائیوں سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے میں اعتکاف میں بیٹھ رہا ہوں، اپنے آپ کو گناہوں سے آلودہ ہونے سے بچانے کے لیے بیٹھ رہا ہوں۔ لیکن اس نیت میں ایک شیطان وسوسہ ڈال کے شر پیدا کر سکتا ہے، اور یہ خیال پیدا کر سکتا ہے کہ جس سے میں تو نیک ہوں اور معاشرے کے دیگر افراد جو ہے وہ گناہ گار ہے یا وہ اس قدر نیک نہیں ہے۔ اس لیے اعتکاف پر بیٹھتے ہوئے نیت یہ ہونی چاہیے کہ جو ایک صاحب حال بزرگ نے کی تھی، اور اس سے جب پوچھا گیا کہ آپ خلوت نشین کیوں ہوئے ہیں، تو اس نے کہا کہ میرے پاس ایک کتا ہے جو لوگوں کو تکلیف دیتا ہے، اس لیے میں اس کتے کو لے کر ذرا سائڈ پہ ہو گیا ہوں، الگ ہو گیا ہوں، تاکہ مخلوق خدا اس کتے سے تکلیف محسوس نہ کرے۔ تو پوچھا گیا کہ آپ کے پاس تو کوئی کتا نہیں ہے؟ تو فرمایا کہ وہ میرا نفس ہے، وہ میرا نفس ہے جو لوگوں کو تکلیف پہنچاتا ہے، جس کی وجہ سے لوگوں کا نقصان ہوتا ہے۔ اس لیے لوگوں کو بچانے کے لیے، چونکہ میں گناہ گار ہوں اور میری وجہ سے معاشرے میں گناہ نہ ہوں، لوگ میری وجہ سے تکلیف میں نہ ہوں، اس لیے میں اپنے آپ کو الگ تھلگ آ کر اللہ کی بارگاہ میں آ کر بٹھا دیا۔ تو یہ نیت ہمیں اعتکاف کی رکھنی چاہیے کہ ہم اللہ رب العزت کے سامنے ایک مجرم کی حیثیت سے بیٹھے اور 10 دن اس کے دروازے کے بھکاری بن کر اس سے بھیک مانگے اور اس سے خیر طلب کرے، اور اللہ رب العزت ہمیں ضرور خیر عطا فرمائے گا۔ وما علینا الا البلاغ۔